پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان. ہمارے ساتھ افتخار شرازی صاحب بھی ہیں, سینئر صحافی, اور ہمیں جوائن کر رہے ہیں مسرت چیمہ صاحبہ, پنجاب حکومت کی ترجمان. مسرت صاحبہ, آپ نے ابھی ذکر کیا کہ کیونکہ یہ ساری سرحدیں ملتی ہیں, یہ جو بحران تھا یہ شروع ہوا تھا سندھ صوبے میں, لیکن جب پاکستان کسان اتحاد کے چیئرمین صاحب کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی نااہلی ہے کہ اتنی زیادہ سمگلنگ انہوں نے ہونے دی, یہ سارا جو آٹا تھا یہ افغانستان پہنچ گیا اور اس وجہ سے آج یہ بحران ہمیں نظر آ رہا ہے, اس کو آپ اس بارے میں کیا رائے رکھیں گی آپ؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ افغانستان سے اسمگلنگ جو ہے وہ سندھ سے کراچی سے نہیں ہوئی, یہ بات طے شدہ ہے. اور اگر افغانستان کی اسمگلنگ کی وجہ سے یہ بحران ہوتا تو پھر پنجاب بھی اس کا شکار ہوتا. میں جو بات ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہوں کہ آل دو ان کی نااہلی, سندھ حکومت کی نالائکی اپنی جگہ پہ بجائے, لیکن پاکستان کی عوام سارے ان کو ہم ایسے بھوکا نہیں رہنے دے سکتے. پرائم منسٹر صاحب نے اس پہ فوری طور پر ایک کمیٹی تشکیل دی, خود چیئر کیا, اور ہم نے کل کی ڈیٹ میں 9,000 ٹن گندم دی ہے سندھ کو. آج 10,000 ٹن ہم دے رہے ہیں اور اس کی سپلائی جاری ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ, اور پھر اس سے جو تھوڑا سا میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اس پینک کو عوام میں, جہاں پہ یہ پینک ہونا نہیں چاہیے تھا, جہاں پہ یہ چیز موجود ہی نہیں ہے, کوئی بحران نہیں ہے پنجاب میں, نہ پرائز کا ڈفرینس ہے, نہ یہاں پہ کوئی کمی ہے آٹے کی. لیکن آپ یقین کریں, یہ آج چوتھا دن ہے کہ میں ہر چینل پہ یہ بتا کے تھک گئی ہوں. ہم سوشل میڈیا پہ بتا رہے ہیں, ہم چینلز پہ بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں ایسا کوئی بحران نہیں ہے. جب بحران کا لوگ سنتے ہیں تو پھر لوگ جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں, جس سے ایک خام خواہ کا پینک اور ذخیرہ اندوزی بھی جنم لیتی ہے. اور ذخیرہ اندوزی کا جو میں اس میں یہ بات بالکل بجا ہے کہ پنجاب میں کچھ ڈیلرز نے اس میں دہاڑی لگانے کی کوشش کی ہے کہ وہ زیادہ داموں میں باقی پروونسز جہاں پہ یہ کرائسس ہے وہاں پہ آٹا بیچنا چاہتے تھے, یہاں سے سبسڈائزڈ ریٹ کا آٹا لے کے. ظاہر ہے اگر یہاں پہ ان کو 790 روپے 93 روپے فلور ملز دے رہی ہیں, بیکاز فلور ملز کو ہم سبسڈائزڈ ریٹ کے ساتھ گندم سپلائی کر رہے ہیں پر ڈے کے حساب سے, جتنی ہماری کھپت ہے اس سے تھوڑی زیادہ. بٹ اس کے بعد وہ کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ آگے جا کے سندھ اینڈ باقی پروونسز میں وہ آٹا زیادہ داموں بیچے, لیکن اس پہ ہم نے ود ان 1 ڈے کنٹرول کیا. اور آج آپ یقین کریں, ابھی آج کی جو رپورٹس ہمارے تک آ رہی ہیں, بیکاز اس کو میں خود بھی دیکھ رہی ہوں سی ایم صاحب کی ہدایات پہ, کہ آج ہمارے آٹے کے ٹرک کھڑے ہیں اور اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گیا آٹا, یعنی کہ لوگ مطلب نارمل حساب سے, بیکاز شکر خدا کا کہ پنجاب میں وہ جو ایک ہجانی کیفیت تھی عوام کے اندر, وہ اس پہ ٹوٹل کنٹرول کر لیا گیا ہے, پرائز ڈفرنس. اور اس پہ ہم نے اگلا ایک قدم, ایک تو پنجاب اپلیکیشن قیمت ایپ بھی بہت زیادہ فعال ہے, پھر ہم نے فلور ملز والوں نے, فلور ملز ایسوسی ایشن بھی ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے, انہوں نے بھی کچھ نمبر جاری کیے ہیں, کچھ ہم نے کیے ہیں کہ بھائی جہاں پہ شکایت ملے 1 روپیہ بھی کوئی زیادہ لے رہا ہے. میں شرازی صاحب کا بھی سوال شامل کر دوں. سٹورز کی پرائز ہے, میں کمپلیٹ کر لوں, 805 سٹورز کی پرائز ہے. اور جو ہم حکومت اس کیفیت ہے, جانی کیفیت کی وجہ سے جو ہم نے کیا کیا کہ ہر آپ کے علاقے میں ٹرک موجود ہے اور ان کے اوپر جو ریٹ لگا ہوا دیٹ از 790, اس پہ آپ آٹا خرید سکتے ہیں جتنا مرضی. اور اس میں ہم نے یہ بھی نہیں لمٹ رکھی کہ 1 توڑا لینا ہے 2 لینے ہیں, جتنا آٹا عوام لینا چاہتی ہے وہ لے سکتے. ٹھیک, شرازی صاحب آپ سوال کرنا چاہ رہے تھے جناب. جی, میں تو ساتھ میں کچھ ایڈ بھی کروں. اگرچہ مسرت صاحب یہ فرما رہی ہیں کہ یہ بحران صرف سندھ میں ہے, لیکن اس وقت جو اسلام آباد میں خسرو بختیار صاحب پریس کانفرنس کر رہے ہیں وہ تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ باقی پروونسز کا بھی بولا ہے. جی, لیکن مسرت صاحبہ انفیکٹ آپ کی گورنمنٹ نے ایکسپورٹ کے اوپر بین لگایا تھا, اور یہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا بلکہ ادارہ شماریات کے سٹیسٹکس ہیں, ان کے یہ فگرز ہیں کہ 48,000 ٹن گندم اس ملک سے ایکسپورٹ ہوئی ہے. اس کو کسی نے انویسٹیگیٹ ابھی تک نہیں کہ یہ کیسے ہو گئی. ساتھ میں کمپٹیشن کمیشن نے کوئی 250 فلارز مل کو کارٹلائزیشن کے اوپر ایک طرح سے ان کے خلاف کیسز بنائے ہیں, ان کو جرمانے کیے ہیں. اس کو لے کے گورنمنٹ نے کوئی اس کے بعد کوئی ان کے کان کھڑے نہیں ہوئے, کوئی اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا. ساتھ میں اسی کے اجلاسوں میں آپ کے سینئر منسٹر ہیں شیخ رشید صاحب بار بار فرماتے رہے ہیں کہ گندم کی خریداری نہ کسی صوبے نے بھی پراپر نہیں کہ جو کرنی چاہیے تھی سٹاکس کے لیے. لیکن پنجاب کو اس میں ایڈ نہیں کر سکتے. نہیں, آپ سمجھ تو پھر پنجاب میں بحران کی وجوہات کیا ہیں آپ کے خیال میں, کیا وجوہات ہے, کیوں
اچھا راضی صاحب، اس میں میں آپ سے ٹوٹلی ڈس ایگری کر رہی ہوں. پنجاب میں کوئی بحران نہیں ہے اور میں اپنی بات پہ 200% قائم ہوں، ٹھیک ہوں. پنجاب میں کچھ لوگوں نے آٹا ذخیرہ کرنے کی کوشش کی، ان کو پکڑ لیا گیا، ان کو جرمانے کیے گئے. 9 کروڑ کے جرمانے تھوڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے. 126 سیل پوائنٹ کو سیل کرنا اور کچھ ملوں کو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پنجاب میں آٹا نہیں ہے. دے ور ٹرائنگ ٹو سیل اٹ آن دا ہائی ریٹ کراچی اور کے پی کے پروونس میں، سندھ میں. تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ پنجاب کے لیے آٹا ہے نہیں یا ختم ہو گیا. اس حرکت کے باوجود ہمارے پاس آٹا بھی وافر مقدار میں موجود ہے. اس حرکت کے باوجود ہمارے پاس انف گندم موجود ہے، ہمیں کہیں سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر ہمیں ہماری حکومت یہ پرائم منسٹر صاحب کے آرڈر ہوں گے تو ہم جس صوبے کو وہ کہیں گے ہم گندم دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اچھا مسرت صاحب، انفیکٹ مجھے کچھ یہ آپ بتائیں گے کہ جب آپ نے حکومت سنبھالی تو کیا واقعی گندم آٹے کا جو پر کے جی ہے وہ 40-45 روپے تھا یا اس سے زیادہ تھا؟ اب تم کہہ رہے ہیں نا کہ اب 64 سے کوئی 70 روپیز ہو گیا تو بڑا ایک شور مچ گیا ہے، لیکن یہ جو 45 سے اس نے کوئی 60-55 کا 64 کا جو سفر طے کیا، اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کے پیچھے کیا؟ جی یہ اچھا سوال ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں نے حکومت جب سنبھالی، ہم نے جب سنبھالی، میں تب کی بات نہیں کرتی، پچھلے 4 سے 5 سالوں میں آٹے کی قیمت میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں آیا. اور پاکستان میں آپ کا جو سرکاری ریٹ ہے، پنجاب کے اندر کی بات کر رہی ہوں، وہ 805 روپے ہے. اور 805 20 کلو کا تھیلا، اس کو ڈیوائیڈ کریں. اگر کوئی آرگینک آٹا کھانا چاہتا ہے، کوئی کہتا ہے میں چکی کا آٹا، چکی کے آٹا والوں نے بھی کچھ بیچ میں تھوڑا بہت ایشو کریٹ کیا، اس کو بھی ہم ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہو رہے ہیں جو کہ کامیاب ہو گئے کہ آپ اس طرح نہیں کر سکتے. بٹ اگر آپ آرگینک گندم کھانا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ میں تو کوئی 50,000 من کی کوئی گندم ایسی کھانی ہے جس پہ کوئی کیمیکل یوز نہیں ہوئے، تو اس کا جواب، اس کی جواب دہ حکومت نہیں ہے. لیکن جہاں تک پنجاب کی بات میں صرف کروں، اس میں آٹے کی قیمت پچھلے چند سالوں میں میری حکومت سے بھی پہلے اسٹیبل ہے. اور جہاں تک رہ گئی اس دفعہ ہم نے ریکارڈ تعداد میں، آپ پلیز ہمارے جو فیکٹس اینڈ فیگرز ہیں ان کو دیکھیں کہ ہم نے اس دفعہ گندم وافر مقدار میں خریدی، بہت اچھے ریٹس پہ خریدی. کسان کو کوئی باردانے کا ایشو نہیں آیا اور ان کو بڑے ریسپیکٹ فلی پروٹوکول کے ساتھ ان سے گندم لی کی، جتنی کسی نے گندم بیچنی تھی اتنی اس سے کوئی خواہش نہیں ہوا. پہلے ایک مختصر سوال، جو حزب اختلاف کے لیڈران کہہ رہے ہیں کہ 40,000 میٹرک ٹن اس حکومت نے ایکسپورٹ کیے ہیں، اس حکومت نے باہر بھیجے ہیں، اور اس وجہ سے یہ جو تمام بحران ہے یہ آرٹیفیشل ہے، کچھ لوگوں کے کہنے پہ کچھ ویسٹڈ انٹرسٹ کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کے متعلق کیا کہیں گی؟ 40,000 میٹرک ٹن یہ جو نمبر ہے. جی دیکھیں، اگر آپ کے پاس وافر مقدار میں، پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس میں ہم اپنی جو ہماری جو ایگریکلچرل ریفارمز آ رہی ہیں کہ یہاں پہ گندم بہت زیادہ، سارے کسان گندم اگاتے ہیں، وہ سبزیاں کم اگاتے ہیں، دالوں پہ ابھی ہم لوگ نہیں کنورٹ ہوئے، ہم ساری چیزیں سے باہر سے منگوا رہے ہوتے ہیں. اگر آپ کے پاس کوانٹٹی ہے تو آپ اس کو ایکسپورٹ کر سکتے ہو. آرٹیفیشل بحران اس وجہ سے ہم اس کو کہہ رہے ہیں، جیسے پنجاب میں، اب میں قسمیں کھانا شروع کر دوں کہ بھائی پنجاب میں آٹے کا بحران نہیں ہے تو نہیں ہے. یہ چکی کے آٹے کی قیمتیں ڈفرینٹ جگہوں پہ، اور ایک میں بات اور بتاؤں، پنجاب کے اندر نہ کمی ہے، نہ پرائس کا ایشو ہے، نہ کوئی کسی قسم کا کرائسس ہے. لیکن اگر یہ باقی صوبوں میں ہے تو اس کا ذمہ دار پنجاب نہیں ہے. اور جہاں تک رہ گئی بات کہ سندھ نے جتنی اس کو گندم چاہیے تھی وہ نہیں خریدی، جس کی وجہ سے یہ وہاں سے یہ چیزیں ٹریول کی، اور نیشنل چینل کر یہ رہے ہیں کہ وہ سندھ، بلوچستان اور کچھ تھوڑا بہت میں نے سنا ہے کہ کے پی میں بھی یہ ایشو ہے، تو وہاں کو پنجاب سے اگر ریلیٹ کریں گے تو یہ بڑے دکھ کی بات ہے. پنجاب میں اس طرح کا کوئی ایشو نہیں ہے. مسرت صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، کافی حد تک ہم آپ کی بات کو تسلیم بھی کرتے ہیں. اور سندھ کے حوالے سے بالخصوص کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی پاسکو سے جو گندم خریدی تھی اس کو بھی انہوں نے اٹھایا نہیں ہے. بنیادی طور پہ وہاں پہ فریٹ کے کوئی ایشوز چل رہے ہیں، کرایہ جو ہے پاسکو کچھ اور بتا رہی ہے اور سندھ گورنمنٹ کچھ اور دینے کے لیے تیار ہے. تو اگرچہ گندم خریدی بھی گئی ہے تو ابھی تک وہ پاسکو کے پاس پڑی ہے، وہ سندھ حکومت کے پاس نہیں آئی. لیکن ساتھ میں یہ بھی ایک پوچھوں گا آپ سے
کہ جب آپ نے ٹیکسیشن کا نیا نظام لے کے آئی ہیں آپ جہاں پہ زیرو ٹیکسز تھے وہاں پہ بھی ٹیکسز لگائے. میں ایک چینی کی ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے جب اس کو 8% 17% GST کیا اور آپ کا خیال تھا کہ قیمت کے اوپر صرف 3 روپے امپیکٹ آئے گا اور ماشاءاللہ سے وہ 20 روپے امپیکٹ آیا, گویا کہ اس کی قیمت 20 روپے بڑھی ہے. ساتھ میں یہ ہے کہ یوریا کی جو کھاد ہے اس کی جو پروڈکشن کاسٹ ہے وہ کوئی 1800 روپے ہے, اور یہ بھی سرکاری اعداد و شمار بتا رہا ہوں, میں اپنی طرف سے نہیں بتا رہا. وہ یوریا کی کھاد 3500 سے لے کے 4500 روپے مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہے. تو گورنمنٹ کہاں ہے؟ کچھ چیزوں کو تو دیکھیں, جب ان پٹ کاسٹ بڑھے گی تو کسان پھر کیا کرے گا؟ گندم میں بیکی بھیجے گا, پھر آگے فلور ملز والے بھی. جب پیٹرول کے ڈیزل کی قیمتیں بڑھیں گی تو ظاہر سی بات ہے کرائے بڑھیں گے. جب کرائے بڑھیں گے تو ساری چیزیں عام آدمی کی طرف پاس آن ہوگی نا. سبھی کر رہے ہیں, صرف یہ نہیں کر رہے, سب کر رہے ہیں. تو ان کو کون چیک کرے گا؟ یہ آپ اس چیز کو کیسے دیکھ پائیں گی؟ جی اب دو ڈفرنٹ چیزیں ابھی آپ نے جو دی ہیں. جہاں تک چینی کا تعلق ہے اور ابھی آپ نے یہ کہا کہ کسان مہنگی کرے گا, بیسکلی اس دفعہ کسان کو جو اوپن مارکیٹ تھی, پرائیویٹ مارکیٹ تھی, اس سے زیادہ ریٹس حکومت نے دیے ہیں. یہ بات تو طے شدہ ہے اور یہ آن ریکارڈ ہے. میں پنجاب کی بات کر رہی ہوں, رائٹ. اس کے بعد ریٹس جو حکومت ڈیسائیڈ کرتی ہے وہ ان کی کاسٹ نکال کے اور پھر اس میں کاسٹ کے ساتھ پلس کہ اس میں غریب کسان کو بھی بینیفٹ کیا ہو, یہ کر کے کاسٹ نکالی جاتی. ایسا کبھی نہیں ہوا کہ جو ریٹس ہے وہ کاسٹ جو کر رہی ہو کسان کو اس سے کم کے ریٹس لگائے جائے. تو اس سال کی تو میں یہ بات بتا رہی ہوں. جہاں تک رہے گی چینی کی بات, ہاں میں آپ سے اس بات پہ آئی ٹوٹلی ایگری وتھ یو کہ چینی کی جو قیمت ہے وہ اننیسیسری بڑھائی گئی ہے, جس کو ہم 70 تک تو لے کے آئے ہیں, لیکن انشاءاللہ یہ 40 اور 55 کے لگ بھگ تھی پچھلے ہمارے آنے سے پہلے کی بات ہے. لیکن اب اس کو بھی ابھی یہاں اس کو بڑھنے سے کنٹرول کیا گیا, واپس اس کو اس کی ایکچوئل پرائس کے قریب لے کے جایا جائے گا. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں. مسرت صاحبہ ان کے خلاف ٹھیک. مسرت صاحبہ کیونکہ آپ نے کہا کہ انیسیسرلی بڑھائی گئی ہے, آپ کی صاف گوئی ہے. جو تنقید کی جاتی ہے اس حکومت پہ خصوصی طور پہ کہ جو چینی سے تعلق ہے, جن لوگوں کا جو بڑے بڑے آپ کے سرمایہ کار ہیں, جن کی بڑی شوگر انڈسٹریز ہیں, یہ ایک طرح کا مفادات کا ٹکراؤ ہے. وہی لوگ حکومت کے صفوں میں بہت بڑے بڑے مشیر ہیں اور اس وجہ سے آپ نے یہ پرائس ہائیک دیکھا جو کہ ان لوگوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے. تو پی ٹی آئی کیا اپنے آپ کو ڈسٹنس کرے گی اس تاثر سے؟ دیکھیں جی, بالکل میں پرائم منسٹر صاحب کو جانتی ہوں, میں ان کو دیکھتی ہوں, ہم ان کے نمائندے ہیں. اور اگر پنجاب میں دیکھیں تو ہم اپنے سی ایم صاحب کے نمائندے ہیں. تو عمران خان صاحب نے اس چیز پہ بالکل یہ چیز ان کی نظر میں ہے بھی, اس پہ ایکشن بھی ہوا اور آگے فردر اس پہ ورکنگ ہو رہی ہے کہ پرائس کو نارمل پرائس پہ لائے بغیر گزارا نہیں ہے. اور ان فیکٹ جو بھی لوگ اس میں ملوث پائے گئے ان کا تعلق جس بھی جماعت سے ہو ان کے خلاف ایکشن ہوگا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. لیکن مسرت صاحبہ اپنے وفاقی وزیر صاحب کو بھی اپنے فگرز کو آپ ان کے ساتھ بھی شیئر کریں. خسرو بختیار صاحب اسلام آباد میں جو میڈیا کو بتا رہے ہیں, ایک تو وہ فرما رہے ہیں کہ جی اس سال موسم خراب تھا جو پچھلا سال گزرا ہے, لہٰذا جو گندم کی پیداوار ہے کوئی 12 لاکھ ٹن کم پیدا ہوئی ہے. ساتھ میں وہ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ جو افغانستان سمگل ہوتی تھی, اگرچہ وہ فرما رہے ہیں کوئی 40,000 ٹن گندم جو ہے وہ سمگلنگ روکی گئی ہے, لیکن پتہ نہیں اس سے زیادہ کچھ ہوئی بھی ہوگی. ساتھ میں جو میں نے کھاد کا ذکر کیا تو اب وہ فرما رہے ہیں کہ جو ہم نے 400 روپے اضافی ٹیکس عائد کیا تھا, اب ریئلائز کہ گورنمنٹ نے کئی غلطی ہوئی ہے, اس کو بھی واپس لیا جا رہا ہے. تو وہ فگرز آپ کے جو ہیں اس سے بڑے کنٹراڈکٹنگ فگرز دے رہے ہیں کچھ اپنا خسرو بختیار صاحب. جی, اس میں آپ دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں. خسرو بختیار صاحب از اے فیڈرل منسٹر اور وہ آپ کو پورے ملک کے وہ فگرز بتا رہے ہیں. میں آپ کو پنجاب کے فگرز کوٹ کر رہی ہوں. اس میں دو ڈفرنٹ چیزیں ہیں, بیکاز آئی ایم ریپرزینٹنگ گورنمنٹ پنجاب. تو اور میرے پاس زیادہ واضح اور کلیئر پکچر ہے اپنے پنجاب کی. جہاں تک رہ گئی بات, اگر آپ پاکستان کو کنسیڈر کریں, پورے ملک کو دیکھیں تو آف کورس میں مان رہی ہوں کہ سندھ میں بہت بڑا بحران ہے, بلوچستان میں بھی ہے نسبتاً, سندھ سے تھوڑا کم, اور پھر ان سے کم کے پی میں بھی ایشو ہے. بٹ پوائنٹ از کہ اسمگلنگ کو روکے جانا اٹ سیلف ایک اچھا انیشیٹو ہے. یہ تو ٹھیک بات ہے کہ اسمگلنگ کی ٹرائی ہو رہی تھی. میں بھی مان رہی کہ پنجاب سے اسمگلنگ کی ٹرائی ہو رہی تھی سندھ کی طرف, جس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جو ہماری جو فلور ملز ایسوسی ایشن اور ان سب سے بات ہوئی کہ ہم کسی کو نہیں بخشیں گے, ہم فکس کریں گے جو بھی ان میں ملوث پائے گئے.
تو جو انویسٹیگیشنز ہوئی اس سے یہ بات سامنے آئی کہ فلور مل بالکل اپنا ٹھیک کوانٹٹی جتنی سبسڈائز جن کو گندم مل رہی ہے اتنی ہی وہ مارکیٹ کو دے رہے ہیں. ڈیلرز نے اس میں تھوڑا ڈرٹی رول پلے کیا پنجاب کی حد تک, جس کو کنٹرول کر لیا گیا کہ وہ ذخیرہ کر رہے تھے اور مارکیٹ میں امپریشن دے رہے تھے کہ جی نہیں ہے, تاکہ وہ زیادہ داموں میں ایک 805 روپے پہ 20 کلو آٹا بیچنا اور بات ہے, اور 1200 روپے پہ بیچنا آپ کو پتا ہے بڑی اٹریکٹیو چیز تھی, تو جس پہ وہ دیور ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. بٹ جو ان کے جو فگرز ہیں خسرو بختیار صاحب کے, وہ پورے ملک کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور میں جی پنجاب کی بات کر رہی ہوں, تو پنجاب میں اگین آئی ایم ٹیلنگ یو کہ اس کو آپ جہاں سے مرضی چیک کر لیں, جہاں اس کو آپ نے جتنا بھی ری چیکنگ کرنی ہے, انویسٹیگیٹ کرنا ہے, یو کین چیک اٹ. انشاءاللہ آپ کو کوئی کانٹراڈکشن نظر نہیں آئے گی جو فگرز میں نے آپ کو. مسرت چیمہ صاحبہ, پنجاب حکومت ترجمان, بہت بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. وقفہ لیں گے, اگلے حصے میں گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی آٹے کے بحران کی اور مفادات کے ٹکراؤ کی, جس کا کئی محکموں سے تعلق ہے. جناب شرازی صاحب, ہم ایک جانب کہتے ہیں کانفلکٹ آف انٹرسٹ, دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ کتنے زیادہ بحران ہیں اور مہنگائی اب آسمان سے باتیں کر رہی ہے. چینی لے لیں آپ, ویٹ فلار لے لیں, اور ساتھ میں جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انڈسٹریاں خاصی ان کمپیٹیٹو ہیں. آٹو انڈسٹری کے جو شکایات ہیں ختم تو نہیں ہوتے, لیکن یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ آپ کنزیومر کو آخرکار کیا دے رہے ہیں. جو آپ کی گاڑی ہے اس کے سیفٹی سٹینڈرڈز کس طرح ہیں, اور یہ صرف اس لیے ہے کہ ان تمام لوگوں کا آپس میں گٹ جوڑ ہے. نہ تو وہ فری کمپٹیشن ہونے دیتے ہیں, نہ تو وہ کمپٹیشن کمیشن کو کام کرنے دیتے ہیں, بار بار اس کو غیر آئینی قرار دیتے رہتے ہیں اور عدالت میں ان کے آرڈرز کو چیلنج کرتے رہتے ہیں. تو جب اس طرح کے مفادات ہوں, ویسٹڈ انٹرسٹ ہوں, ان سے یہ حکومت کس طرح لڑ سکتی ہے جو وہی لوگ ان کے ایڈوائزر ہوں سب سے بڑے؟ بس یہی تو اب آپ میرے خیال میں آپ دیکھیں نا اسد, آپ عوام کے زخموں پہ بجائے مرہم لگانے کے نمک چھڑک رہا ہے, کہ میں تو یہی کہوں گا نا. دیکھیں اب یہ جو تبدیلی سرکار آئی تھی, اس میں تو ہم یہ امید کر رہے تھے کہ اس طرح کے جو مافیاز ہیں ان کو شکست ہوگی, لیکن صورتحال ویسی کی ویسے ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, کارٹلائزیشن کا جو ایک سلسلہ چل رہا تھا پچھلی حکومتوں میں, اس میں تو کہیں اور زیادہ شد و مت کے ساتھ چل رہا ہے. گویا کہ حالت یہ ہے کہ آٹو انڈسٹری کے اندر وہ کہتے ہیں یونٹس ہمارے بند ہو جائیں, گاڑیاں بکے نہیں, لیکن قیمتیں نیچے نہیں لانی. اور جب گورنمنٹ سے کہا جاتا ہے, میڈیا کے اندر, اخبارات کے اندر کچھ لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان سے پوچھنا تو کہ ان کی پروڈکشن کاسٹ کتنی آتی ہے, ایک گاڑی کے اوپر ان کے خرچ کتنا آتا ہے, تو اس طرح کی کوئی بھی سٹڈی کرنے کے لیے گورنمنٹ کا کوئی ادارہ تیار نہیں ہے. اور بات وہی ہے کہ لوگوں کو خاموش کرا دیا جاتا ہے کچھ بینیفٹس دے کے معذرت کے ساتھ. پچھلے عرصے میں یاد ہوگا کہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے اندر, اس کے بعد نون لیگ گورنمنٹ کے اندر آ کے 5 سال پرانی جو گاڑیاں تھیں ان کو امپورٹ کی اجازت تھی. جب اس لوکل انڈسٹری کو پتہ چلا کہ باہر کی گاڑی اس کی کنڈیشن بہت اچھی ہے, فیول ایفیشنٹ بھی ہے, سستی بھی ہے, اور ان کا کاروبار, ان کا دھندا ٹھپ ہو رہا ہے, تو میرا خیال میں پھر حکومت کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کو کچھ نہ کچھ ان کی مٹھی گرم کی گئی, اور نتیجہ یہ نکلا کہ جو 5 سال کی مدت تھی اس کو 3 سال میں کنورٹ کر دیا گیا. اور جب 3 سال پہ آئی تو ظاہر سی بات ہے باہر سے آنے والی گاڑی جو تھی وہ جو لوکل پروڈیوس ہو رہی تھی اس سے مہنگی ہو گئی. تو یقینی طور پہ لوگوں کے پاس ایک ہی آپشن رہ گئی کہ اس مافیا کے رحم و کرم پہ رہیں. اور پھر اس میں بھی کیا ہے کہ جو لوکل ڈیمانڈ ہے اس ڈیمانڈ کو جان بوجھ کے اسد پورا نہیں کیا جاتا, بلکہ اس سے کم پروڈکشن رکھی جاتی ہے. پھر ایک اون کا دھندا ہے جس کے اندر آپ کو اگر فوری طور پہ گاڑی چاہیے تو 2.5 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ روپے تک آپ کو اضافی دینے پڑیں گے, تو فوری گاڑی لے لیں, ورنہ 6 مہینے 8 مہینے اور 1 سال تک آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے. تو میرے خیال میں حکومت کو تو سب کچھ پتا کہ کیا اس ملک کے اندر ہو رہا ہے. آپ بھی دیکھیں, وہ خود مسرت صاحبہ فرما رہی تھی کہ یہاں پہ کچھ لوگوں نے ذخیرہ اندوزی کر لی ہے, لوگوں کو پکڑا گیا ہے, ان کو جرمانے کیے گئے ہیں, لیکن کیا یہ قیمتیں واپس آئیں گی آٹے کی؟ مجھے نہیں لگتا. اس ملک کے اندر جس چیز کی قیمت بڑھ گئی ایک بار پھر وہ واپس نہیں آتی, وہ وہیں مستقل ہو جاتی ہے. تو حکومت کو میرا خیال میں دیکھنا پڑے گا کہ کہیں ایک جگہ سے شروع کریں بھائی, کسی ایک مافیا کے خلاف آپ کام شروع کریں, سارا آپ اکٹھا تمام مافیا کے خلاف شروع ہو گئے,
सब लोग आपके खिलाफ मुखालिफ हो गए हैं, उन्होंने एक इत्तेहाद बना लिया। वो तो, और ये हमने कहा भी कि ये मुसर्रत साहिबा की साहब गोई थी कि चीनी की जो इजाफा हुआ है, उन्होंने कहा कि, और जो लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया, ये अननेसेसरी था, यानी ज़रूरत इसकी नहीं थी। लेकिन उसका इस तरह का क्योंकि इजाफा हुआ, हुकूमत पाकिस्तान ने, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने नोटिस इस चीज़ का लिया है और जो भी आदमी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और पूरी तौर पे होगी। ये शराजी साहब हम कुछ देर से सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कार्टेल मजबूत होती जा रही है। और पहले अगर हमें कभी कभी यही हम बार बार कहते थे PTI की सफाई में कि तजर्बा कम है, अभी हुकूमत संभाल रहे हैं, ज़्यादा आइडिया नहीं है, ये भी ठीक हो जाएगा, अभी मईशत को मुस्तहकम करना है। अब ऐसा लग रहा है जनाब कि अगर वो आपकी सियासी जमात के करीब हैं, अगर उनके बहुत ज़्यादा उस तरह के खिदमात हैं जिनको आप परपेचुएट करना चाह रहे हैं, तो जान के आपकी नज़र उस तरफ नहीं पड़ रही जहां उनके मफादात को फ़ायदा आ रहा है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और मेरा ख्याल में जिस तरह के टेक्नोक्रेट्स की टीम आपने बना रखी है, उनके बारे में लोग सवाल भी उठाते हैं कि शायद वो अवाम के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड नहीं कर रहे, उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। रादर ये है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट के या जो बैरून मुल्क की गैर मुल्की इदारे हैं, शायद उनके इंटरेस्ट को तो सेफ गार्ड कर रहे हैं, लेकिन अवाम की फ़िक्र नहीं है। जिस तरह की आप प्रोग्राम्स लेके आए हैं, IMF प्रोग्राम के नतीजे में भी क्या हुआ, आपकी जो ग्रोथ रेट है, आप कहीं वो 2.5% 30% प्रोजेक्ट की जा रही है। तो अगर इस ग्रोथ रेट के साथ आपकी इकॉनमी चलेगी, सुस्त रवि का शिकार होगी, उसका नतीजा क्या निकलेगा? इस मुल्क के अंदर बेरोजगारी होगी, लोगों की जो इनकम पहले है वो नीचे जाएगी, इन्फ्लेशन लेवल बढ़ता जाएगा। और आपके सामने पिछले अरसे में जो हुआ है, अब आप देखें कि इस मुल्क के अंदर जो इन्फ्लेशन की सतह है वो ऑलमोस्ट 14 पे जा पे पहुंची है, और ये पाकिस्तान की तारीख की बुलंदतरीन सतह में से एक शुमार होती है। और पिछले अगर 15 साल में 20 साल में देखा जाए तो ये 20 ईयर्स की बुलंदतरीन सतह पे है। और उस नतीजे में हालत ये है कि लोग जॉब लूज कर रहे हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजमर्रा की अशिया। और यकीनी तौर पे देखें ना, आप कभी आपने तस्वर किया था कि आटे जैसी बुनियादी जरूरत की जो पर केजी है वो 70 रुपीज तक, 70 रुपए तक, जहां पे लोगों की शायद जो पर कैपिटा इनकम है वो $1 भी नहीं है शायद पूरी तरह। वो लोग कैसे, और ये जिस तरह आपने अपने साउंड बाइट्स पे चले अपने प्रोमो में, अपने इसमें मोन्ताज में, कि जिसमें लोग कह रहे हैं कि जिस शख्स की 10,000 रुपये तनख्वाह है माहाना, वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, स्कूल फी, बाकी चीजें कैसे पूरी होंगी। तो मैं समझता हूं कि ये जो माफियाज हैं, खान साहब ये जरूर कह रहे हैं कि आखिरी हद तक जाएंगे, बट कहीं से स्टार्ट तो लें कि कहीं हमें कोई तब्दीली तो नजर आए कि हाँ एक एरिया जो एड्रेस हो गया है। बिलखुसूस आपने प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना के रखी हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट है, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उसके नीचे उनकी टीम है पूरी। वो लोग क्या कर रहे हैं? मुशर्रफ साहबा या बाकी लोग ये कहें कि कुछ माफियाज ने ज़ख़ीरा अंदोज़ी करके आर्टिफिशियल कीमतें बढ़ा दी हैं, इनको नॉर्मल सतह पे कौन लेके आएगा? अगर 45 रुपए चीनी होनी चाहिए तो कब होगी? 5 साल बाद होगी। सतह पे लाने के लिए आपने एक बहुत अच्छा अदारा बनाया जिसका नाम कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। 2007 का ऑर्डिनेंस था और 2010 का कानून था, और सबको उन्होंने नोटिस पे किया, जुर्माने किए, उनके खिलाफ केसेस बनाए। लेकिन फिर हमें वही नज़र आया कि आपकी ये जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ थी, उन्होंने बड़े बड़े वकील भी किए, उसके बाद वो अदालत में गए और उन्होंने कहा कि ये जो कानून ही है, कंपटीशन कमीशन एक्ट जो है, जिसकी वजह से कंपटीशन कमीशन बना था, ये गैर आइनी है। और उसी तरह से इस इदारे को मजीद फंसाते रहे। ये जो लीगल चैलेंजेस हैं ये बरकरार हैं। जो सबसे बड़ी बात है, शिराजी साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, अगर आपके पास इस तरह की ये प्राइस की कमेटीज़ हैं और आपका उस तरह का ज़िमनी इंतज़ामिया है, जो अदारा जिसने इन बड़े बड़े मगरमच्छों को सज़ा देनी है, उनको इन चेक रखना है, कीमतों को कंट्रोल करना है, और सबसे बड़ी बात ये इंश्योर करना है कि जो आपकी मार्केट है वो सिर्फ इन्हीं जो बड़े बड़े इंटरेस्ट हैं इनके शिकंजे से किसी तरह से निकले और छोटे आदमी को भी उसी तरह का मौका दे, वो CCP है। PTI ने बार बार कहा कि हम CCP को आज़ाद करेंगे, खुद मुख्तार बनाएंगे और उसको बाइख्तियार करेंगे। लेकिन, और ये आपने बहुत खूबसूरती से तफसील में ये डिस्कस किया कि किस तरह हुआ और कैसे हुआ, आप तो उल्टा उन्हीं वेस्टेड इंटरेस्ट के पास, उन्हीं मुशीरों के पास, उन्हीं टेक्नोक्रेट्स के पास जिनके पीछे इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके पास आपने घुटने टेक दिए।
اور بالکل، اور ساتھ میں آپ کو کیونکہ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں پیپلز پارٹی کے دور کی بات کروں کہ ظفر مرزا صاحب بڑے زبردست قسم کے چیئرمین آئے تھے اس ادارے کے، اور انہوں نے کچھ مافیاز کو ایسا رگڑا لگایا تھا کہ لوگوں کی چیخ نکلی تھی. لیکن ہوا کیا اسد، اس دور میں قانون پہلے یہ بنایا گیا تھا کہ کمپٹیشن کمیشن کے کسی فیصلے خلاف جو ایپلیٹ فورم ہے وہ صرف سپریم کورٹ ہے. لیکن جب دیکھا کہ ان مافیاز کے انٹرسٹ کے اوپر بڑی کاری ضرب پڑی ہے تو اس وقت کی حکومت نے انہی مافیاز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون کے اندر ترمیم کی اور ایک اور ایپلیٹ فورم وچ از سپریم ہائی کورٹ اس کو لے کے آ گئے. اور پھر ہوتا یہ تھا معذرت کے ساتھ جوڈیشری کے کہ بہت سارے کیسز سندھ ہائی کورٹ میں لگتے تھے اور وہاں سے لوگوں کو ریلیف مل جاتا تھا اور کمپٹیشن کمیشن کے کسی فیصلے پہ پھر عمل درآمد نہیں ہوتا تھا. تو جب ریاست ہی ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی تو پھر عوام تو اسی طرح مرتے رہیں گے. پھر یہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل رہی ہیں اور آپ چیخیں سنتے رہیں گے. اور زیادہ سے زیادہ آپ میرے خیال میں ریاست پھر یہی کر رہی ہے کہ آپ نے ایک لنگر خانہ پنڈی میں کھولا، دوسرا فیصل آباد میں کھولا، لاہور میں کھولا، پھر بھاولپور میں کھولیں گے، پھر ڈی جی خان، پھر لیا، پھر پشاور. یہی ہوتا رہے گا. اگر یہ کرنا ہے تو پر کریں، لیکن کم از کم یہ تو کہیں کہ ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم ان لوگوں کو نہیں پکڑ سکتے، بہت طاقتور ہیں، یہ ہماری پکڑ میں نہیں آ رہے. تو میرا خیال میں اس بات کا تو کم از کم اعتراف ہونا چاہیے کہ لوگوں کو کچھ تو اطمینان ہو کہ یار ریاست نے یہ بات تو تسلیم کی ہے کہ یہاں ان لوگوں کے خلاف ہم لڑ نہیں سکتے، بس آپ جس طرح گزارا کر سکتے کریں، ہمارے بس میں نہیں ہے. پھر ایک بار وہ لنگر خانہ کا نقطہ اٹھا لیا. میں آپ کو کیا کروں، پھر کہہ رہا ہوں سر، یہ دیکھیں یہ ان کے فلائی پروگرام کا ایک چھوٹا سا نقطہ ہے، ہیو اے ہارٹ. لیکن باقی میں آپ کی ساری بات سے اتفاق کروں گا، اور یہ آپ نے بالکل درست بات کی. زیادہ لوگوں کو یہ جاننا چاہیے کہ آپ نے اس چھوٹے سے ترمیم کے ذریعے کتنا کچھ اپنی انڈسٹری کو، اپنے مارکیٹ کو اور عام کنزیومر کو برباد کیا. اب اگر آپ نے کچھ سنجیدہ اقدامات لینے ہیں، اس حکومت نے سنجیدہ اقدامات لینے ہیں، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو با اختیار کریں، اس کے ایپلیٹ فورا ختم کریں. بار بار انہوں نے یہی قانونی تکنیکیوں میں انہوں نے کہا کہ یہ جی وفاقی ہے یا صوبائی ہے، 18ویں ترمیم کے بعد یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، اس کی کمپلیکسٹیز میں نہیں جائیں گے. یہ سب کا سب قانون سازی کے ذریعے درست ہو سکتا ہے. لیکن اگر آپ یہ بگ انڈسٹریز کی خاطر یہی ترامیم لا رہے ہیں، اور اس حکومت نے تو کیا ترمیم ہی نہیں لائی، وہ تو اسی طرح آٹو پائلٹ پہ چل رہے ہیں کہ شاید یہ چیز بھی ختم ہو جائے گی، ہم اس پہ ایکشن لے رہے ہیں، ہم سب کچھ دیکھ رہے ہیں، سب کچھ مانیٹر کر رہے ہیں، تو کچھ بھی نہیں ہوگا. جیسے آپ نے کہا زیادہ سے زیادہ انیکوالٹی آئے گی، نہ صرف آپ کے معاشرے میں، آپ کے مارکیٹ میں، آپ کا عام کنزیومر تباہ و برباد ہو جائے گا اس طرح. بالکل بالکل. اور ساتھ میں کہوں گا کہ جو روزمرہ اشیاء ہیں اسد، میرے خیال میں گورنمنٹ کو چاہیے کہ دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ ایک تو سبسڈی دی جاتی ہے اس کے اوپر، کم از کم لوگوں کو جینے کا حق تو دے نا. پھر یہ ہے کہ ایگریکلچر جو سیکٹر ہے اس کے اندر آپ جو ٹیکسیشن کا نظام ہے اس کو کم از کم نیچے لے کے آئیں، بہت حد تک چیزوں پہ زیرو ٹیکس کریں، مشینری کی درآمد ہو، پیسٹیسائڈز ہوں، ایون کہ کھاد ہو. اسی طرح یہ ہے کہ جو بجلی ہے، کم از کم یہ ہے کہ آپ کے پڑوس کے اندر آپ دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ سبسڈائز ریٹس کے اوپر کسانوں کو بجلی دی جاتی ہے، سستے ریٹوں پہ وہاں پہ بجلی میسر ہے. وہاں پہ لوڈ شیڈنگ شاید جو ہے ڈومیسٹک کنزیومر کے لیے تو کہیں ہوگی، لیکن جو ایگریکلچر کا کنزیومر ہے اس کے لیے بالکل بھی نہیں ہے. ساتھ میں جو اسی طرح دیگر جڑی انڈسٹری ہے اس کے لیے بھی آپ کو ٹیکسیشن کا ایک علیحدہ نظام لے کے آنا، تاکہ کم از کم جو ان پٹ کاسٹ ہوگی وہ نیچے جائے گی تو لوگوں کو سستی چیزیں ملیں گی اور انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر بھی آپ کہیں کمپٹیشن کے قابل ہو پائیں گے. لیکن آپ نے اگر یہ سارے ٹیکسیشن کا نظام بھی آپ نے درست نہیں کرنا، پھر آپ نے ان کو جو ضروری چیز ہے وہ گیس ہے یا بجلی، اس کے ریٹس بھی آپ نے ٹکا کے لینے ہیں، تو پھر آپ نہ تو کاشتکار سے گلہ کریں نہ ہی صنعت کار سے گلہ کریں کہ وہ مہنگی چیزیں کیوں دے رہا ہے. اور جناب جو اس سے بھی بڑھ کے بات ہے وہ یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ ایک طرح کا ہمدرد آپ کا ایک رویہ ہونا چاہیے. جب شیخ رشید صاحب، اس بات کا آپ نے ذکر کیا، اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سردیوں میں لوگ روٹی زیادہ کھاتے ہیں، تو یہ وہ کلاسک والی بات بن جاتی ہے جو آپ کو دکھاتا ہے کہ وہ خلا کتنی زیادہ ہے، وہ بڑھ رہی ہے، وہ جو گیپ ہے وہ بڑھ رہا ہے حکومت کے نمائندوں میں اور عام عوام میں. اور ہر حکومت جناب چاہتی تو یہی ہے کہ ہم بھی اسی عوام کے نمائندے ہیں، ہم بار بار ان سے ووٹ لیتے ہیں. لیکن جب شیخ رشید صاحب اس طرح کی بات کرتے ہیں لوگ بحران بھول جاتے ہیں، لیکن وہ جو بیان ہے وہ یاد رہ جاتا ہے.
صحیح کہہ رہے ہیں. اور میرے خیال میں ایک تو یہ ہے کہ جو کنسرن لوگ ہیں ان کو بات کرنی چاہیے, جو اس سے جڑے ذمہ دار لوگ ہیں گفتگو انہیں کرنی چاہیے. اس حکومت کو سب سے بڑا ایک اور پرابلم ہے کہ جو غیر متعلقہ لوگ ہیں وہ گفتگو مختلف ایشوز کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں, جس سے کرائسس اور ڈیپ ہو جاتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چیزیں بھی خان صاحب کو دیکھنی چاہیے. ماضی کے اندر انہوں نے کئی بار اپنے ترجمانوں کی اجلاسوں میں یہ بار کہی ہے کہ غیر ذمہ دارانہ بیانات نہ دیے جائیں, لیکن اس کا سلسلہ ابھی تک تھمنے کا نام نہیں لے رہا. اور ساتھ میں یہ بھی کہوں گا اسد کہ خان صاحب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک ویژن کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر تبدیلی آئے, چیزیں ایڈریس ہونی چاہیے. اور اس بات کو بھی ہم ضرور مد نظر رکھیں کہ جب آپ تبدیلی کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں تو اس طرح کے مافیاز ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو سٹیٹس کو کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ سٹیٹس کو جو ہے یہ ان کو فیور کر رہے ہیں, ان کی جیبیں بھر رہا ہے, عوام کے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے. تو تھوڑا سا جب ہم بھی گورنمنٹ کو کرٹیسائز کریں تو ہلکا سا ہمیں بھی تھوڑا سا اتنی سپیس گورنمنٹ کو بھی دینی چاہیے کہ خان صاحب کے اوپر کم از کم یہ سوال نہیں اٹھ سکتے کہ اگر آج گندم کا یا آٹے کا بحران آ رہا ہے تو اس کے بینیفیشری عمران خان ہے جو ان کے کچھ چند گزرائے ہیں یا چینی کا. یہی تکلیف ہوتی ہے جناب. ابھی وقفہ لیں گے, لیکن یہی تکلیف ہے کہ اگر آپ پچھلی حکومت دیکھ لیں یا اس سے پچھلی حکومت دیکھ لیں تو اس کے جو سب سے بڑے لیڈران تھے انہی کے یہ ملز تھے, بلکہ ابھی بھی ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے. اور یہ وہ سیاسی جماعتیں کی آپ کی رولنگ ڈائنسٹیز تھیں. تو جب عمران خان صاحب کا اس طرح کا کوئی تعلق نہیں ہے, نہ بزنس کے ساتھ نہ انڈسٹری کے ساتھ, تو شاید ان کو بھی یہ سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ میری میراث کے لیے, حکومتی کارکردگی کے لیے کتنا برا ہو سکتا ہے. تو بالکل درست فرماتے ہیں, سپیس زیادہ دینی چاہیے. اب مجھے بتا رہے ہیں کہ کلوزنگ کا ٹائم ہے. شرازی صاحب یہ بتاتے چلیں سر کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا, جس طرح پہلے بھی کہا تھا, لیکن اب وہی سٹیٹمنٹ پھر سے آ گئی ہے کہ عثمان بزدار از ہیئر ٹو سٹے, وہ یہاں ہی رہیں گے, وہ کہیں نہیں جا رہے. اور بزدار صاحب نے بھی کئی بار کہا ہے کہ اللہ نے یہی چیز لکھی ہوئی ہے میرے لیے کہ جب میں جاؤں گا تو اسی وقت جاؤں گا, اس سے پہلے کوئی مجھے ہٹا نہیں سکتا, اور جب جا رہا ہوں گا تو 1 منٹ زیادہ دیر رکوں گا نہیں. کس طرح دیکھتے ہیں سر, پھر کلوز کرتے ہیں. میں اگر خان صاحب بالکل اپنے اس فیصلے کے ساتھ جڑے ہیں اور اس کو تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں, تو میں سمجھتا ہوں کہ بطور چیف ایگزیکٹو پاکستان ان کو یہ حق حاصل ہے وہ ایسا کریں. لیکن ساتھ ساتھ بطور ہم صحافی اور عوام جو وہاں کے ہیں اور پورے پاکستان کے, خان صاحب سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ فیلئر ہو رہا ہے تو اس فیلئر کے ذمہ دار کون ہے؟ کیا وہاں کی بیوروکریسی ہے, وہاں ان کی کیبنٹ کے دیگر لوگ ہیں, یا کون ہے؟ کم از کم اتنا تو ان کو ضرور بتانا چاہیے. ضرور وہ کہیں وسیم اکرم پلس ان کو ضرور کہیں کہ بڑے بہترین ان کا انتخاب ہے, لیکن بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ پنجاب کے اندر گورنمنٹ ڈیلیور نہیں کر پا رہی. اگر نہیں کر پا رہی تو اس کی کوئی وجوہات ہوں گی. تو بطور صحافی میں تو یہ جاننا چاہوں گا اور عوام بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ وجوہات تو کم از کم خان صاحب بتا دیں, تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں کہ بزدار صاحب تو بالکل ٹھیک ہے لیکن پرابلم کہیں اور پہ ہے. اگر عثمان بزدار صاحب ذمہ دار نہیں تو کون؟ اسی سوال پر کلوز کرتے ہیں. امید ہے آپ کو آج پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے. اجازت دیں, خدا حافظ.